اور احرام اتر گیا. اب ساری پابندیاں ہماری احرام کی جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں. اب جب تک ہم یہاں پر ہیں مکہ مکرمہ میں تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ طواف کریں گے. اگر موقع ہے تو عمرہ کریں گے. اور یہاں اب عمرہ کرنے کے لیے ہمیں میقات پر جانا پڑے گا. وہ میقات کون سی ہے؟ مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس مقام کو کہتے ہیں تنعیم. کیا کہتے ہیں؟ تنعیم. اگر آپ مسجد حرام سے باہر نکلیں گے تو ہر جگہ ہر کارنر پر کچھ ٹیکسی والے بس والے عمرہ 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 ایسے چلاتے رہتے ہیں. تو ان کے ساتھ آپ اپنا معاملہ طے کر لیجئے اور پھر وہاں چلے جائیے. 2 رکعت وہاں پڑھیے، احرام کی نیت کیجئے، لبیک پڑھتے ہوئے آئیے، طواف کیجئے، مقام ابراہیم کی نماز پڑھیے، سعی کیجئے، بال مونڈ لیجئے، تو آپ کا عمرہ ہو جائے گا. اب وہ ساعت آئی جب آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ گھڑی اب آنے والی ہے. یعنی حج کے لیے آپ کو اب روانگی کرنی ہے. زیادہ تر حجاج آج کل عزیزیہ میں ٹھہرتے ہیں. عزیزیہ یہ حرم شریف سے تھوڑا سا دور ہے، مینا سے کچھ قریب ایک بستی ہے جہاں پر رہائش سستی ہوتی ہے، اس لیے ٹور والے بھی عزیزیہ میں ہی ٹھہراتے. اور حج ہونے کے بعد جو قریب کے ہوٹل ہیں اس میں شفٹنگ ہوتی ہے ٹور والوں کی، کیونکہ بعد میں پھر ریٹس ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو پھر یہ قریب آ جاتے ہیں. لیکن حج سے پہلے جتنی بلڈنگیں اونچی ہیں اس سے زیادہ ریٹس اونچے ہوتے ہیں، اس لیے عزیزیہ میں سستے مکانات ملتے ہیں، وہاں رکھتے ہیں. وہاں سے بسوں کے ذریعے آپ آ جا سکتے ہیں حرم میں. اب یہاں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ حج میں جو مخصوص فرائض ہیں اس میں 3 فرض بڑے اہم ہیں. اس میں ایک ہے احرام، جیسے عمرے میں بھی احرام تھا، احرام. پھر وقوف عرفہ. وقوف کے معنی ٹھہرنا، عرفات میں ٹھہرنا. اور یہ وقوف عرفہ جو ہے وہ حج کی جان ہے. باقی ارکان میں سے اگر کوئی رکن رہ جائے تو پھر اس کا کفارہ دے کر کے کسی طرح اس کی تلافی ہو سکتی ہے. لیکن اگر عرفات کی حاضری نہیں ہوئی تو there is no way that you can complete and finish your Hajj that year. If you miss وقوف عرفہ, it is no way. Then you have to repeat it the next year. اگلے سال اس کی قضا ہی کرنی پڑے گی. اور وقت نکل گیا اور آپ عرفات میں بالکل ہی نہیں گئے جو وقت دیا گیا اس دوران میں، تو پھر آپ کا حج اس سال نہیں ہوگا. اس لیے یہ حج کی جان ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج عرفہ، عرفات ہی حج ہے. تو ایک احرام، دوسرا وقوف عرفہ، اور تیسرا ہے طواف زیارہ، جس کو طواف فرض بھی کہتے ہیں یا طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. 3 نام ہیں اس کے، طواف الزیارہ، طواف فرض یا طواف افاضہ. تو 3 مین ارکان میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو فرائض میں ہیں، واجبات میں. I'm not going into much of details of that. ایک عام آدمی کو اتنا سب میں ابھی ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، لیکن مین جو چیزیں ہیں وہ آپ جان لیجئے: احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارہ. اور حج کے جو ایام ہیں، ایام حج تو شوال سے ہی شروع ہو گئے تھے، لیکن جو حج کے مخصوص ایام ہیں وہ ہیں 5. ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11 اور 12. یہ 5 دن حج کے مخصوص 5 دن ہیں. اور ابھی ہم مغرب سے پہلے انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی تفصیلات سمجھیں گے. آپ سب کا اٹینشن میں چاہتا ہوں، سب کا دھیان چاہتا ہوں. سب حاجی صاحبان ہیں یا کچھ گئے؟ نہیں گئے، ماشاءاللہ. کیسے جائیں گے؟ ہم کو سب کو مکے جانا ہے، عرفات جانا ہے، مینا جانا ہے. سبحان اللہ بھی بھول گئے. اچھا آپ کو چائے نہیں ملی، مجھے تو مل گئی، آپ کو نہیں ملی. ایسا مت کرو بھائی، ان کو چائے پلا دو. پینا چاہیں گے تو تھوڑی سی تازگی آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آ جائے گی انشاءاللہ، چائے آپ کے لیے بھی آ جائے گی. لیکن پہلے چاہ پیدا کیجئے حج کرنے کی، پھر چائے بھی آ جائے گی انشاءاللہ. تو 5 مخصوص ایام ہیں. ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11 اور 12. گن کے سنائیے. یہ 5 مخصوص ایام ہیں، 5 مخصوص دن حج کے. 8 تاریخ کو کہتے ہیں یوم الترویہ. کیا کہتے ہیں؟ جواب چاہیے. یوم الترویہ.
9 تاریخ کو کہتے ہیں یوم عرفہ، بولیے یوم عرفہ۔ 10 تاریخ کو کہتے ہیں یوم النحر، کیا کہتے ہیں؟ یوم النحر۔ اور اس کے بعد 11 12 13 یہ ایام تشریق ہیں، جو ہم یہاں تکبیر تشریق پڑھتے ہیں نا، 9 تاریخ کی فجر سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کون سی تکبیر ہے؟ تکبیر تشریق۔ اب 8 تاریخ کو یوم الترویہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی ہم سمجھیں، تاکہ اس مقام پر جانے کے بعد ان ساری تاریخ کی باتوں سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے کہ اللہ والوں نے کتنی قربانی دی تھی، ہمیں اس کا احساس ہو جائے اور ہمیں بھی دین کی قربانی دینے کا جذبہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ حکم فرمایا تھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ یہ آپ نے خواب دیکھا اور 8 تاریخ کو آپ سوچ میں پڑ گئے، شب میں خواب دیکھا اور پھر آپ سوچ میں پڑ گئے، تو یہ سوچ میں پڑنا اس کو کہتے ہیں ترویہ۔ آپ سوچ میں پڑ گئے کہ میں کیا قربان کروں اللہ کی راہ میں، تو آپ نے جو اونٹ قربان کر دی اللہ کی راہ میں۔ پھر آپ کو خواب ہوا کہ اپنی سب سے عزیز چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو، تو پھر آپ اشارہ سمجھ گئے کہ یہ جو اشارہ دیا جا رہا ہے وہ کس طرف ہے؟ میرے بیٹے حضرت اسماعیل کی طرف ہے۔ تو 9 تاریخ کو آپ نے کہا میں نے پہچان لیا کہ رب کا منشا کیا ہے، اور پہچاننا اس کو کہتے ہیں عرفہ، اسی لیے پہچاننے کا دن عرفہ۔ ترویہ پھر عرفہ، ترویہ سوچ میں پڑنا، عرفہ پہچاننے کا دن، پہچان لینا کہ میں نے پہچان لیا۔ اور پھر 10 تاریخ کو آپ نے قربانی کی تو اس کو کہتے ہیں نہر۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ نحر ہے نا، وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو یہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن۔ اور پھر اس زمانے میں جب 10 تاریخ کو قربانی ہو گئی، 10 کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اس زمانے میں فریج وغیرہ تو تھے نہیں کہ ہم لوگ کیسے بھر لیتے ہیں پھر پورا گوشت، پھر چلتا رہتا ہے دھیرے دھیرے معاملہ۔ تو وہ لوگ فریج وغیرہ تھے نہیں تو وہ سکھا کے رکھتے تھے، گوشت کے ٹکڑوں کو سکھاتے تھے، پارچہ بانی کرتے تھے، اس کو تشریق کہتے تھے۔ تو یہ جو دن ہوئے ایام تشریق ہوئے، اور وہ اللہ کی تکبیر بیان کرتے تھے، کبریائی بیان کرتے تھے، تو یہ تکبیر تشریق پڑھی جانے لگی۔ اب اس کی ایک الگ وجہ ہے کہ تکبیر تشریق ہم کیوں پڑھتے ہیں، وہ اس وقت میں بیان نہیں کروں گا، صرف میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ 8 تاریخ یوم الترویہ، 9 تاریخ یوم عرفہ، 10 تاریخ یوم النحر، اور 11 12 13 ایام تشریق۔ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے تو ہاں بولنے میں کوئی پرابلم ہے؟ بولو نا الحمدللہ، جان لگا کے، دل کی گہرائی سے۔ اب ہمیں حج کے ارکان کے بارے میں سمجھنا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، 8 تاریخ آنے سے پہلے دیکھیں حج کا احرام، جیسے ہی آپ نے عمرہ کیا اس کے بعد فوراً بھی آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے تمتع کیوں کیا تھا؟ تاکہ احرام کی زیادہ پابندیاں ہم کو برداشت نہ کرنی پڑیں، اس لیے ہم نے تمتع کا جو ہے وہ آپشن لیا تھا۔ ورنہ قران کا بھی آپشن ہمارے پاس ہے، افراد کا بھی ہے کہ مسلسل ہم احرام میں رہیں، لیکن ہم نہیں رہنا چاہتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ یہ پابندیاں ہم سے برداشت نہیں ہو پائیں گی، اس لیے ہم نے عمرہ کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ اب اس کے بعد دوبارہ ہمیں حج کی تیاری کرنی ہے، تو یہ تیاری چونکہ 8 تاریخ کو آپ کو روانہ ہونا ہے حج کے لیے، مینا جانا ہے۔ اب یہ 5 ایام کی تفصیل حج کے جو ارکان ہیں اس کی مناسبت سے بھی سن لیں، تو وہ تفصیل اس طرح سے ہوگی کہ 8 تاریخ کو حاجی مینا میں ہوتے ہیں، 9 تاریخ کو عرفات میں ہوتے ہیں جو حج کی جان ہے، 10ویں شب کو مزدلفہ میں ہوتے ہیں، 10 تاریخ کو واپس مینا میں آنا ہے اور وہاں پر جو مخصوص ارکان ہیں ان کو ادا کر کے پھر واپس مکہ آنا ہے طواف زیارت کے لیے، اور پھر 11 اور 12 تاریخ
یہ بھی منا میں گزار کر 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے ہم کو کہاں پہنچنا ہے؟ واپس مکہ پہنچ جانا ہے، یا مینا کی حد کو چھوڑ دینا ہے، یہ آپ کے ارکان حج کیا ہو جائیں گے؟ مکمل ہو جائیں گے۔ 5 دن آپ کے لیے محنت کے دن ہیں، ذمہ داری کے دن ہیں، سکون کے دن ہیں، دعاؤں کے دن ہیں، پسینہ بہانے کے دن ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے کے دن ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کے دن ہیں، توبہ کے دن ہیں، استغفار کے دن ہیں، درود شریف پڑھنے کے دن ہیں، تکبیر تشریق پڑھنے کے دن ہیں، لبیک پڑھنے کے دن ہیں، تلبیہ پڑھنے کے دن ہیں، عاجزی کرنے کے دن ہیں، انکساری کرنے کے دن ہیں، اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے دن ہیں، سنت مصطفیٰ کی ادائیگی کے دن ہیں، اور حجۃ الوداع کی یادگاروں کو تازہ کرنے کے دن ہیں، خطبہ مصطفیٰ کو یاد کرنے کے دن ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام سے ملاقات کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں، رمی کے دن ہیں، شیطان کو کنکری مارنے کے دن ہیں، بالوں کو موڑنے کے دن ہیں، میل کچیل اتارنے کے دن ہیں۔ یہ مخصوص ایام حج ہیں۔ اب ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ پھر سے ہم احرام باندھیں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ احرام باندھنے کے لیے 8 تاریخ کے دن کا انتظار نہ کریں، 7 تاریخ کی صبح ہی میں آپ احرام باندھیں۔ فجر کی نماز پڑھ لیجئے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر پر جہاں آپ ہیں جس جگہ، وہیں پر آپ غسل وغیرہ جو کرنا ہے، جیسے یہاں کیا تھا احرام باندھنے سے پہلے، ویسے ہی آپ کو سارے ارکان کرنے ہیں۔ ناخن تراشنا، خط وغیرہ بنا لینا، بال اگر ہوں تو غیر ضروری بالوں کو صاف کر لینا، خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں، غسل کرنا، یہ سب کرنا۔ پھر آپ کنفیوژن میں نہ رہیں کہ بھئی 10 دن میں تو ہم ناخن نہیں کاٹتے ہیں، قربانی کے دن ہے نا یہ، تو ناخن نہیں کاٹتے ہیں، تو پھر ہم ناخن کیسے کاٹیں گے؟ تو یہ سمجھیں کہ یہ مستحب کام ہے، ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، اور حاجیوں کے لیے تو یہ سنت ہے کہ احرام سے پہلے یہ سب کیا جائے۔ تو حاجی صاحبان پر یہ کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ ناخن بھی کتریں گے، اور اس کے بعد آپ احرام کی چادروں پر جو ہے وہ خوشبو لگائیں گے، اور جس طرح سے آپ نے پہلے احرام باندھا تھا اب پھر میں احرام پہنتا ہوں، تاکہ پریکٹیکلی آپ کو پھر سے وہ منظر آپ کے سامنے پیش کروں کہ آپ کو ان 5 دنوں میں کیا کرنا ہے۔ خوشبو آئی آپ کو؟ دھیرے دھیرے پھیلے گی انشاءاللہ۔ یہ محبت رسول کی خوشبو ہے، ضرور پھیلے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب احرام باندھنے کا طریقہ آپ نے دیکھا ہے۔ اب یہ سر پہ کیوں؟ ابھی احرام کی نیت نہیں کی ہے، ابھی نفل پڑھنی ہے ہم کو، اس لیے سر پہ لے کر پڑھیں گے چادر۔ ایک بات کی وضاحت یہاں پہ کر دوں، کلیئر کر دوں اس کو۔ عورتیں اگر ایسے وقت میں حرم میں پہنچی ہیں احرام کی نیت کر کے کہ وہ نماز نہ پڑھنے کی حالت میں ہیں، تو اس وقت وہ حرم میں نہیں جائیں گی، وہ احرام میں رہیں گی، ان کا احرام بندھے گا، لبیک پڑھیں گی، دعا کر سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، لیکن حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکتی، مسجد حرام میں، اس لیے کہ وہ اس حالت میں ہیں جس میں ان کو وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ تو وہ پاک ہونے کا انتظار کریں اور پھر عمرہ کریں، سمجھ گئے؟ وہ پاک ہو جائیں، غسل کریں، لیکن غسل میں پھر وہ خوشبودار صابن وغیرہ کا استعمال نہیں کریں گی، صرف جو عام طور پہ غسل کے لیے پانی بہانے سے جو کام کیا جاتا ہے بس اتنا غسل کر کے پھر وہ فارغ ہو جائیں، اور پھر جا کے طواف صحیح وغیرہ کر کے بال قطر لیں، وہ احرام سے فارغ ہو جائیں گی، لیکن اس حالت میں وہ یہ سب ارکان نہیں کریں گی، ویٹ کریں گی، اور پورا ہونے کے بعد ہی وہ کام کریں گی۔ اور ابھی بھی اگر
حج کا احرام باندھتے وقت اگر عورت کو وہ پرابلم ہو تو وہ احرام باندھ لیں گی لیکن حرم شریف میں نہیں جائیں گی. گھر ہی سے احرام باندھ کے کہاں جائیں گی؟ وہ مینا جائیں گی. مینا میں وہ ذکر کرتی رہیں گی, لبیک پڑھتی رہیں گی, دعا کرتی رہیں گی, نماز نہیں پڑھیں گی, قرآن شریف نہیں پڑھیں گی. جو چیزیں ان کے لیے اس حالت میں منع ہے وہ منع جو چیزیں ان سے پرہیز کریں گی. باقی سب وہ کر سکتی ہیں. وہ عرفات جائیں گی, دعا میں شریک ہو سکتی ہیں, ان کو کوئی حرج نہیں ہے. ان کا حج بھی ہو جائے گا, ان کی دعا بھی قبول ہو جائے گی, ان کا مزدلفہ کا وقوف بھی ہو جائے گا, ان کی طرف سے قربانی بھی ہو جائے گی, وہ رمی بھی کر سکیں گی. لیکن طواف زیارہ اس وقت کریں گی جب وہ فارغ ہو جائیں, پاک ہو جائیں. اس کے بعد وہ طواف زیارہ کریں گی, اس سے پہلے نہیں کریں گی. اب یہاں دیکھیے آپ کے اسکرین پر یہ نقشہ بتایا گیا ہے. کیا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ سے آپ کو کہاں جانا ہے؟ مینا جانا ہے. مینا سے پھر آپ کو کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ جانا ہے. مزدلفہ سے آپ کہاں جائیں گے؟ عرفات. عرفات سے واپس آپ کو کہاں آنا ہے؟ مزدلفہ. اب جاتے وقت مزدلفہ میں ٹھہرنا نہیں ہے, صرف وہاں سے گزر کے جانا ہے. یہ سمجھ لیجئے, یہاں سے ہم جائیں گے مینا سے سیدھا عرفات جائیں گے اور واپسی میں مزدلفہ ٹھہرنا ہے رات میں. پھر مزدلفہ سے واپس ہم کو کہاں آنا ہے؟ مینا میں آنا ہے. اور مینا میں آنے کے بعد جو 10 تاریخ کے ارکان ہیں وہ کر کے پھر ہمیں مکہ مکرمہ آ کر طواف الزیارہ کر کے دوبارہ واپس مینا جانا ہے, رات مینا میں گزارنی ہے, اور 12 تاریخ کو رمی کر کے پھر واپس ہمیں مکہ المکرمہ آنا ہے. یہ ایک ان اے نٹشل آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا ڈائیگرام پیش کیا گیا تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں. اب آپ نے یہ احرام پہنا, یعنی چادریں پہنی, آپ حرم شریف میں آ جائیے. 7 تاریخ کی صبح اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ اکثر لوگوں کا ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد, فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ ایک طواف کر لیتے ہیں, پھر جا کے ناشتہ کرتے ہیں, پھر ذرا آرام کرتے ہیں. اس وقت بھیڑ کم ہوتی ہے, تو اس وقت آپ آسانی سے طواف اور صحیح سے فارغ ہو سکتے ہیں, اور پھر دوپہر میں آپ آرام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ شام کا پلان بنائیں گے تو سارے لوگ وہی پلان بنائیں گے اور آپ اس بھیڑ میں بہت پریشان ہو جائیں گے. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ 7 تاریخ کی صبح ہی میں 10 بجے سے پہلے اگر آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ اطمینان سے مینا جانے کے لیے ریڈی ہو سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ مولم کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں, بسیں, وہ 8 تاریخ کی صبح کا انتظار نہیں کرتی, وہ 8ویں شب میں ہی آپ کو اٹھا لے جاتی ہیں. کہاں پر؟ مینا میں. حالانکہ سنت یہ ہے کہ 8 تاریخ کی فجر مکہ میں پڑھنے کے بعد آپ کو مینا جانا ہے, اور 8 تاریخ کی ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 تاریخ کی فجر, یہ 5 نمازیں آپ کو مینا میں خیموں میں ادا کرنی ہیں. لیکن یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر پیدل جانا چاہتے ہیں تو اس کی فضیلت بھی میں نے آپ کو بتائی, اور پیدل جانے کی شکل میں آپ خود مختار ہوتے ہیں کہ آپ کو کب نکلنا ہے. لیکن بس میں آپ بے بس ہوتے ہیں, بس کی حالت میں آپ بے بس ہوتے ہیں کہ مولم نے کہہ دیا رات کو 2 بجے بس آئے گی تو آپ کو ریڈی رہنا ہے, کیونکہ پھر اگر آپ اس بس میں نہیں جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوگا, آپ کی فیملی کے لیے پرابلم ہوگا. اسی لیے 7 تاریخ کو اگر آپ ریڈی رہتے ہیں تو بس کتنے بھی بجے آتی ہے, آپ احرام میں تیار ہیں, یو کین گو مینا, آپ جا سکتے ہیں مینا. تو آپ حرم شریف میں آئے. اب 2 رکعت آپ نے نفل پڑھی جیسا کہ یہاں عمرے کے لیے پڑھی تھی. اس کے بعد جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا, سلام پھیرتے ہی چادر سر سے ہٹا دی, اور اب آپ نیت کریں گے. کیا نیت کریں گے؟ کس چیز کی نیت کریں گے؟ جواب چاہتا ہوں میں میری کلاس کو میں نے اچھا پڑھا دیا ہے, مجھے رزلٹ چاہیے. حج کی نیت کریں گے. کیسے کریں گے؟ اردو میں بتائیے. میں نے عربی میں پڑھتا ہوں, آپ اردو میں بولیں گے انشاءاللہ. دیکھیے حج کی نیت اس طرح سے, اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اب آپ اردو میں بولیے, کیسے بولیں گے؟ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں, تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں آپ نے عمرے کے لیے کہا تھا لبیک بالعمرہ, تو اب آپ کیا بولیں گے؟ یہاں لبیک بالحج, کیا بولیں گے؟ آج ابھی تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے, آپ لوگ ساتھ نہیں دے رہے. لبیک بالحج, زور سے اور زور سے, اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. پھر آپ نے لبیک پڑھی اور آپ دعا کریں گے. اب آپ کا احرام بن گیا, یہ حج کا احرام آپ نے باندھا. اب وہ ساری پابندیاں جو اس دن آپ نے عمرہ کرنے کے بعد آپ پر سے ہٹ گئی تھیں, وہ ساری پابندیاں اب واپس لوٹ آئی ہیں. احرام کی پابندیاں, ان سب کو ابھی آپ کو آبزرو کرنا ہے. کب تک؟ جب تک آپ احرام میں ہیں تب تک وہ ساری پابندیاں آپ پر رہیں گی اور اس کی احتیاط آپ کو کرنی ہے. کرو گے نا انشاءاللہ؟ اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں. دو آپشن یہ ہیں کہ حج کے فرائض میں سے جو 3 میں نے اہم آپ کو بتائے وہ کون کون سے تھے, پہلے اس کو ریکال کر لیں. وہ کون کون سے تھے؟ احرام, پھر وقوف عرفہ, اور تیسرا طواف الزیارہ, ہے نا. طواف زیارہ, وقوف عرفہ کا وقت ہوتا ہے 9 تاریخ کو زوال کے بعد, 9 تاریخ کو زوال کے بعد, اور طواف زیارہ کا وقت ہوتا ہے 10ویں تاریخ کو صبح صادق کے بعد. ٹھیک ہے, طواف زیارہ کا. تو طواف زیارہ آپ آج نہیں کر سکتے, لیکن اس طواف کے ساتھ ایک سعی ہوتی ہے. اس سعی سے اگر آپ آج ہی فارغ ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. طواف زیارہ نہیں, طواف زیارہ کا وقت ہی نہیں آیا تو کوئی بھی کام وقت سے پہلے نہیں ہو سکتا. لیکن طواف زیارہ کی جو سعی ہے وہ آج آپ کر سکتے ہیں. اس لیے اس کی سہولت ہے کہ 10 تاریخ کو جب آپ آئیں گے تو سارے لوگ سعی میں لگے رہتے ہیں, اور اس وقت بہت بھیڑ رہے گی, آپ تھکے ہوئے ہوں گے 3 دن کے سفر کے بعد. آج فریش ہیں تو ہو جائے گا, اور ایک رکن آپ کا ادا ہو جائے گا 7 تاریخ کو. اس لیے آپ کو آج صحیح کر لینا بہتر ہے تاکہ اس سے آپ فارغ ہو جائیں. اور پھر 10 تاریخ کو جب آپ طواف زیارہ کریں گے تو اس وقت صحیح کرنے کی حاجت آپ کو نہیں ہوگی. لیکن خالی صحیح نہیں کر سکتے, وہ صحیح طواف کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. اس لیے ایک آج نفلی طواف کریں. آپ سمجھ گئے؟ یہ طواف کون سا ہوگا؟ نفلی طواف ہوگا. اور آپ کو میں نے بتایا کہ جس طواف کے بعد صحیح کرنی ہوتی ہے اس میں رمل بھی ہے اور استباء بھی ہے. تو یہ طواف رمل اور استباء کے ساتھ آپ کریں گے. رمل بھی کریں گے. رمل یعنی کیا؟ کر کے بتاؤ. ہاں, اکڑ کے چلنا, پہلوانوں کی طرح سے تیز تیز قدم رکھتے ہوئے, ایسے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے اکڑ کے چلنا, اس کو کہتے ہیں رمل. اور استباء کسے کہتے ہیں؟ داہنے کندھے کو کھلا رکھنا اور یہ چادر داہنی بغل کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پر ڈال لینا, یہ ہو گیا استباء. تو رمل بھی کرنا ہے اور استباء بھی کرنا ہے اور 7 پھیرے لگانے ہیں. اور رمل جو ہے وہ پہلے 3 چکروں میں ہوگا, استباء 7 چکروں میں ہوگا. رمل پہلے 3 چکر میں, استباء 7 چکر میں. تو ایک نفلی طواف آپ کر لیں گے, اور اس کے بعد جیسے آپ نے عمرے کی سعی کی تھی ویسے ہی صفا مروہ کی آپ صحیح کر لیں گے. لیکن اس کے بعد حلق نہیں کریں گے, ورنہ کنفیوژن ہو جائے گا آپ کو. آج حلق نہیں کرنا ہے. اب یہ حلق آپ کا قربانی کے بعد ہی ہوگا, آج نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے احرام حج کا باندھا ہے, عمرے کا نہیں. اگر عمرے کا احرام ہوتا تو آپ صحیح کے بعد حلق کرتے, لیکن یہ احرام حج کا ہے, اس لیے حج مکمل ہونے کے بعد ہی اب آپ کا احرام کھلے گا, وہ بھی حلق کرنے کے بعد. تو آپ صرف آج اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک نفلی طواف رمل استباء کے ساتھ کر لیں اور اس کے ساتھ طواف زیارہ کی صحیح کر لیں. اب آپ مینا جانے کے لیے تیار ہیں. اور اگر یہ کرنا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے تو آپ جہاں بھی ہیں وہاں آپ حج کا احرام باندھ لیں, لبیک پڑھ لیں حج کی نیت سے, اور مینا نکل جائیں. مینا نکل جائیں اور مینا جا کر باقی ارکان حج کو ادا کرنے کے بعد جب آپ 10 تاریخ کو طواف زیارہ کرنے کے لیے مکہ آئیں گے تو اس طواف زیارہ کے ساتھ صحیح بھی کر لیں. وہ سادے کپڑوں میں ہوگی کیونکہ اس وقت آپ کا احرام اتر چکا ہوگا. وہ طواف بھی سادے کپڑوں میں ہے اور وہ صحیح بھی سادے کپڑوں میں. یہ 2 آپشن آپ کے پاس ہیں. اس میں سے پہلا آپشن جو ہے وہ
سہولیت کے اعتبار سے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ احرام باندھ کر ایک نفلی طواف کے ساتھ طواف زیارہ کی سعی سے فارغ ہو جائیں. اب آپ مینا جانے کے لیے تیار ہیں. تو اب سنت یہ ہے، بلکہ میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو لوگ مضبوط ہیں وہ چل کر جائیں. ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. اور جو لوگ پیدل چلتے ہیں حج کے لیے، فرشتے ان کو سلام بھی کرتے ہیں اور آ کے ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے. لیکن جن کے ساتھ فیملی ہو یا ضعیف لوگ ہوں تو وہ ان کو تنہا نہ چھوڑیں، اس لیے کہ ادھر ادھر جائیں گے، بھٹک جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی. اس لیے ان کا خیال کرتے ہیں اب سواریوں میں جائیں گے تو بہتر ہے. مکے سے مینا تقریباً 5 ہی کلومیٹر ہے اور اس کے لیے الگ چلنے کا راستہ بنا گیا. طریق المشا چلنے کا الگ راستہ، سرنگ میں سے آپ چل کے جاتے ہیں. ودن 1 آور یا زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ، وہ بہت سلو چل کے گئے تو یو کین ریچ مینا. اس کے بعد یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مینا میں آپ کا ٹینٹ کدھر ہے. کبھی کبھی مینا کا ٹینٹ جو ابھی مزدلفہ تک بڑھا دیا گیا ہے، تو کچھ لوگ تو مزدلفہ میں ہی ہوتے ہیں، مینا میں ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ سنت صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن وہ چونکہ انتظامی امور میں وہ چیزیں ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کو اکوموڈیٹ مینا میں کرنا ان کے لیے پاسبل نہیں رہا ہے، تو انہوں نے اس کو مزدلفہ تک ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اس کے لیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانے کے وقت تو چلے جاتے ہیں مزدلفہ میں جا کے ٹھہر جاتے ہیں ٹینٹ کے اندر، لیکن جب رات ہوتی ہے تو وہ عبادت کرنے کے لیے مینا کی حد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. راستے پر ہی بیٹھ جاتے ہیں چادر ادھر بچھا کے، وہیں عبادت کرتے رہتے ہیں اپنا. تو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھو تو کیا فرق پڑتا ہے، ایک دن کی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں. تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا ٹینٹ مینا کی حد سے باہر اور مزدلفہ میں ہے تو اللہ آپ کو ہمت دے کہ آپ یہاں آ کر کے وہ سنت ادا کر لیں. اب آپ نکلے کہاں جانے کے لیے؟ بولو. مینا. کیا پڑھتے ہوئے جائیں گے؟ تو پڑھیے. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. اور اس دن کا جو جوش ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. پوری دنیا کا مسلمان ایک ہی لباس میں ہے، ایک ہی لباس میں ہے. بندو صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. بظاہر نظر آنے میں سبھی ایک ہوئے. اب اس میں کوئی مقرب ہے، کوئی قریب والا ہے، کوئی ولی ہے، کوئی قطب ہے، کوئی غوث ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی کیا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانے کہ اس کے بندوں میں کون کیا ہے. لیکن اس نے سب کو ایک لباس عطا فرما دیا ہے. بادشاہ بھی سفید کلر کا یہ احرام پہن کر آئے گا اور غلام بھی اسی قسم کا احرام پہن کر آئے گا، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائے گا. اور انگلش بولنے والا ہو یا چائنیز بولنے والا ہو یا ملیشین ہو یا انڈونیشین ہو یا مراٹھی ہو یا پنجابی ہو یا بنگالی ہو یا پھر انڈونیشین ہو یا پھر وہ یورپین ہو یا وہ فرانسیسی ہو یا وہ آسٹریلین ہو، وہ کہیں کا بھی ہو، وہ ایک ہی آواز لگا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو نا. سبحان اللہ. اب آپ کہاں پہنچیں گے؟ مینا پہنچیں گے. وہ عظیم مقام. اگر سنت کے مطابق نکلے تو فجر آپ نے مکے میں پڑھی اور صبح جب ہوئی سورج کوہ صفا پر چمکنے لگا تو اس کے بعد آپ مینا کی طرف چل دیے. پوری دنیا کا مسلمان آپ کے ساتھ چل رہا ہے. ایک عظیم ایک ہونے کا منظر ہوتا ہے. یہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ اللہ لباس تو نے ایک کر دیا، یہ سر کھلا کیوں رکھا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ننگے سر ہونا عاجزی کی علامت ہے اور اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے کہ جو عاجزی کرے گا اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے اور جو تکبر کرے گا اللہ اسے پسند نہیں کرتا. تو یہ عاجزی کی علامت ہے کہ میں نے اپنا تاج بھی اتار کر رکھ دیا.
کوئی تاجور بھی ہوگا تب بھی اس کے سر پر کچھ نہیں ہوگا. میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. یہ فلسفہ ہے. لیکن اس میں ایک راز اور بھی ہے کہ اگر ٹوپی پہننے کی اجازت ہوتی تو شاید یہاں کوئی چائنیز پہن کے جاتا, تو کوئی بڑی والی پہن کے جاتا, تو کوئی گول والی پہن کے جاتا, تو کوئی تکونی پہن کے جاتا, اور پھر یکتا کا یہ جو منظر ہے نا, ایکتا والا, وہ نہیں رہ جاتا. تو اللہ نے فرمایا سارے تاج اٹھا کے رکھ دو, صرف 2 چادریں پہن کے میری بارگاہ میں آ جاؤ, تاکہ تمہیں اپنا کفن یاد آ جائے, تمہیں آخرت یاد آ جائے, تمہیں آخرت کا سفر یاد آ جائے, میری وحدانیت یاد آ جائے, امت مسلمہ کی ایک ہونے کی خو یاد آ جائے. اللہ تعالی ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن وہ ایکتا کا پیمانہ ہوگا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بولو نا, محبت سے بولو. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ہم پہنچیں گے مینا. اب جیسے ہی آپ مینا کے قریب پہنچو گے, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے اسکرین پہ وہ تھا لیکن اب غائب ہو گیا, شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جائے. تو کچھ بورڈز آپ کو لکھے ہوئے نظر آئیں گے, بدایہ مینا, یا انگلش میں لکھا ہوگا مینا سٹارٹس ہیئر. وہاں سے مینا کی حج شروع ہوتی ہے, اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد خیف. اور یہ مسجد وہ ہے جس مسجد میں 70 انبیاء کرام نے نمازیں ادا فرمائی ہیں. اگر اللہ موقع دے, توفیق عطا فرمائے, تو 2 رکعت کبھی جا کے وہاں نفل بھی پڑھ لیجئے. لیکن وہ حج کے ارکان میں شامل نہیں وہاں نفل پڑھنا. بس آپ جائیں فضیلت کے لیے, وہاں پر زیارت کے لیے, وہاں پر حاصل کریں, برکتیں حاصل کریں. پھر یہ وہ سرزمین ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی. اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں مار کر اس کو زمین میں دھسا دیا تھا. اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحجہ کو قیام فرمایا تھا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینے کے مختلف قبیلوں کو اسلام کی دعوت دی تھی. تاریخ کے اتنے سارے اوراق اور اسباق کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے مینا کی یہ خوبصورت پہاڑیاں رسول اللہ کی آمد کی ان برکتوں کی برکتیں ہمیں عطا کر رہی ہیں. یہاں کے ذرے ایسے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کا بوسہ لیا ہے, اور ہم خوش نصیب ہیں کہ وہ ذرے ہماری آنکھوں کا سرما آج بنائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سرزمین کی مٹی کو غازہ بنا کر ہمیں اپنے سر پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مینا کو دیکھا تھا تو حضور نے ایک دعا فرمائی تھی. ہمیں بھی وہ دعا پڑھنی ہے. دیکھیے یہ دعا آپ کے اسکرین پر, اللہم ہذہ مینا, پڑھیے تو, فمنن علی بما مننت بہ علی اولیائک. اے اللہ یہ مینا ہے. اگر اردو میں پڑھنا چاہیں تو کیا پڑھیں گے؟ اے اللہ یہ, بولو نا, پھر سے بولو, اور ایسی محبت میں پڑھیں کہ میرے آقا نے یہی الفاظ کہے تھے, اللہم ہذہ مینا, اے اللہ یہ مینا ہے. فمنن علی بما مننت بہ علی اولیائک, تو تو مجھ پر ویسے ہی احسان فرما جیسے تو نے اپنے اولیاء پر احسان فرمایا. اللہ کے رسول سب کا وسیلہ ہیں, لیکن اولیاء کی عظمتوں کو بتانا چاہتے ہیں امت کو کہ اے میری امت, اپنی دعاؤں میں اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ضرور کرنا, تاکہ ان کے وسیلے میں اللہ تمہاری دعائیں کو بھی قبول فرمائے اور تم پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرمائے, تم پر احسان بھی فرمائے. اللہ کے ولیوں کی شان کو بہت زیادہ نہ سمجھنے والے بھی یہ دعا پڑھتے ہیں. بولو نا, وہ جانتے ہیں, اللہ انہیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے, اس لیے کہ جاننا اور ہے اور ماننا اور ہے. اللہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ہذہ مینا, بولو, عشق رسول کی تڑپ سے بولو, فمنن علی بما مننت بہ علی اولیائک. اے اللہ یہ مینا ہے, پس تو مجھ پر ویسے ہی احسان فرما جیسے تو نے اپنے اولیاء پر احسان فرمایا. بات سمجھ میں آئے گی؟ اب ہم کہاں داخل ہوئے؟ مینا میں داخل ہوئے. آج ہم کو یہاں قیام کرنا ہے, اپنے اپنے ٹینٹ میں اپنی اذان اور اپنی جماعت اپنے امام کے ساتھ ہم ادا کریں گے. کوئی پابندی نہیں ہے یہاں پر,
اور ہمیشہ نماز پڑھنے کے لیے کسی عاشق رسول کو امام بنائیے. ہمیشہ یاد رکھیے, اس سے آپ کی نمازوں میں جذب بھی آئے گا, کیف بھی آئے گا, قبولیت کا شرف بھی آئے گا, محبت رسول کا نور بھی آئے گا. سبحان اللہ. اپنی اذان دیجئے, اپنے امام کو مقرر کیجئے, نماز ادا کیجئے. اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ کے سامنے ہوگا کہ آپ قصر کریں گے یا پوری پڑھیں گے. ایک مسئلہ ہے آپ کے سامنے, اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. مینا میں جا کے جھگڑا نہ کریں, کرنا ہو تو میرے ساتھ یہاں کر لیں, لیکن وہاں جا کے آپس میں جھگڑا نہ کریں. مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ بتایا کہ آپ لوگ پہلے مدینہ شریف جانے والے ہیں, یس اور نو؟ مدینہ منورہ میں آپ زیادہ سے زیادہ 8 یا 9 دن رہتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. اگر بہت زیادہ دے دیا تو 10 دن, اس سے اوپر آپ کو پرمیشن نہیں ملتا وہاں رہنے کا. تو اس لیے کہ آپ مدینے میں 10 ہی دن رہیں گے یا 15 دن تو رہیں گے نہیں. جب تک کسی ایک جگہ 15 دن ٹھہرنے کی آپ کی نیت نہ ہو جائے, آپ مقیم نہیں ہوتے, مسافر ہی ہوتے ہیں. تو مدینہ منورہ میں بھی آپ کیا رہیں گے؟ مسافر ہوں گے. تو قصر پڑھیں گے. قصر یعنی کیا؟ شارٹ کٹ, کنسیشن. 4 رکعت فرض کو کتنا؟ 2 رکعت. اور 2 رکعت کو 1 نہیں, اور 3 رکعت کی 1.5 نہیں, صرف 4 کی 2 رکعت. تو فجر جو ہے وہ پوری پڑھیں گے. ظہر کی 4 رکعت فرض کو 2 رکعت پڑھیں گے. عصر کی 4 رکعت فرض کو 2 رکعت پڑھیں گے. مغرب کی 3 ہی پڑھیں گے. اور عشاء کی 4 رکعت فرض کو 2 رکعت پڑھیں گے, جب تک آپ مسافر ہیں. باقی سنتیں وقت ہے ادا کیجئے, سنتیں پڑھیے, آپ پوری پڑھیے. جی, اگر اپنا امام ہے صحیح العقیدہ اور وہ مقیم ہے, تو مقیم امام کے پیچھے اگر آپ پڑھتے ہوں تو آپ پوری 4 رکعت پڑھیں گے. آپ مسافر ہیں, آپ اگر امامت کر رہے ہیں تو آپ مسافر ہیں, قصر ہی کریں گے. اور جو پیچھے والے بھی مسافر ہیں تو وہ بھی قصر کریں گے. لیکن اگر مسافر کے پیچھے کوئی اگر مقیم پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز بعد میں پوری کر لے گا. امام مقیم ہے تو آپ پوری پڑھیں گے. جی ہاں, آپ 2 رکعت پڑھیں گے. جی, مسجد نبوی شریف میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں کہ وہابی امام ہیں. اب میں اس کی تفصیل میں زیادہ جاؤں یا بتاؤں آپ کو کچھ؟ پہلے میں ارکان حج پورے کر لوں. میں ارکان حج پورے کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ تو جو مسافر ہیں وہ قصر کریں گے, اور جو مقیم ہوتے ہیں, مقیم کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کی 15 دن کی کہیں ٹھہرنے کی نیت ہو تبھی آپ مقیم ہوں گے, نہیں تو مقیم نہیں ہوں گے. آپ مسلسل کیا رہیں گے؟ مسافر رہیں گے. مدینہ منورہ میں آپ کو دن ہی اتنے ملتے ہیں کہ 15 دن کی نیت آپ کی ہوتی ہی نہیں ہے, تو آپ مسافر ہیں. وہاں سے جب آپ مکہ مکرمہ آئیں گے تو مکہ مکرمہ آنے کے وقت آپ یہ دیکھیں کہ مکے میں آنے کے بعد, مکے میں مینا نکلنے سے پہلے آپ کتنے دن ٹھہرنے والے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر وہاں مینا نکلنے سے پہلے آپ کی 15 دن کی نیت ہے یا 15 دن آپ کو مل رہے ہیں, آپ وہاں رہنے والے ہیں, تو مکے میں آنے کے بعد آپ مقیم ہو جائیں گے. تو اب جب مکے میں مقیم ہوں گے تو مینا میں بھی مقیم ہے, عرفات میں بھی پوری ہے, مزدلفہ میں بھی پوری ہے, اور پھر واپس مکہ میں آنے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کا کیا آگے کا پلان ہے. لیکن اگر آپ کا سفر 15 دن کے اندر ہی شروع ہونے والا ہے, مینا کا سفر بھی, تو پھر مکے میں پھر آپ مقیم نہیں ہیں بلکہ آپ کیا ہیں؟ مسافر ہیں. تو پھر مینا میں بھی مسافر ہیں, پھر آپ عرفات میں بھی مسافر ہیں, پھر آپ مزدلفہ میں بھی مسافر ہیں, اور پھر مکہ واپس آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اگلا پلان کیا ہے. جب تک ایک جگہ پر 15 دن کی نیت نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کیا رہیں گے؟ مسافر رہیں گے. یہ سمپل مسئلہ آپ کو میں نے سمجھا دیا. اب آپ مکہ مینا میں پہنچے, ظہر پڑھنی ہے. یہاں کا وقت جو ہے آپ کا بہت قیمتی ہے. بہت سارے لوگ ٹینٹ میں, اب چونکہ ایئر کنڈیشن ٹینٹ ہو گئے, ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب ٹاٹ کے ٹینٹ ہوا کرتے تھے. 50 ڈگری مینا میں ہم نے برداشت کیا ہے الحمدللہ. 50 ڈگری with only one fan in one tent. ایک ٹینٹ میں کتنا؟ ایک فین, وہ بھی دوپہر میں اتنی گرم ہوا چھوڑتا تھا کہ ہم اس کو بند کر دیتے تھے کہ یہ گرم ہوا ہم کو نہیں چاہیے, بدن پہ پانی ڈالتے تھے
کہ اللہ شام ہو جائے جلدی تو اچھا ہو. جیسے تیسے شام ہوتی تھی, اس کے بعد بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. لیکن میں حاجیوں سے یہ کہتا تھا کہ اے حجاج کرام, اس گرمی اور اس بہتے ہوئے پسینے سے پریشان نہ ہونا, بلکہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے اور ہمارے گناہ پگھل پگھل کے یہاں سے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ان تکلیفوں کو برداشت کرنے پر بھی اللہ کی طرف سے ہمیں کیا ملیں گی؟ رحمتیں ملیں گی, نعمتیں ملیں گی, برکتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ وہ برکتیں ہمیں عطا فرمائے. تو ظہر آپ پڑھیں گے, کثرت سے آپ اللہ کا ذکر کریں ہر نماز کے بعد, لبیک کی کثرت کریں, درود شریف کی کثرت کریں, قرآن شریف کی تلاوت کریں, دعاؤں کی کثرت کریں, تھوڑا بہت آپس میں بیٹھ کر دینی گفتگو کریں, عصر کی نماز پڑھیں, مغرب کی نماز پڑھیں, عشاء کی نماز پڑھیں. اور اس کے بعد جو رات آئے گی وہ رات کہلاتی ہے شب عرفہ. کیا کہلائے گی؟ یہ کون سی شب ہے؟ نویں شب ہے. نویں شب ہے شب عرفہ. یہ بڑی عظمت والی رات ہے, نہ صرف مینا میں رہنے والوں کے لیے بلکہ انڈیا میں رہنے والوں کے لیے بھی جو یہاں پر شب عرفہ مناتے ہیں. بڑی عظمت والی رات ہے. اور اس رات میں ایک دعا ایسی ہے جس دعا کی فضیلت میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص شب عرفہ میں یہ دعائیں 1000 مرتبہ پڑھے گا, اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا وہ اللہ عطا فرمائے گا, بشرطے کہ کوئی ناجائز سوال نہ کرے. وہ دعائیں جو کتاب میں نے آپ کو بتائی, اس کتاب کے اندر وہ دعا لکھی ہوئی, حج کیسے کریں یا معمولات حرمین. آپ مکتبہ طیبہ سے جانے سے پہلے یہ کتابیں ضرور حاصل کریں تاکہ یہ ساری تفصیلات آپ کو کتاب کے اندر ملیں, وہ دعا بھی ملے اور اس دعا کی فضیلت بھی آپ حاصل کر لیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ دعا تھوڑی لمبی ہے, ایک آدمی 1000 مرتبہ پڑھے, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا پورا گروپ مل کے بیٹھ جاتا ہے, اس کے بعد ہم سب مل کر جتنا ہو سکے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنا ہمیں ممکن تھا ہم نے پڑھ کر تیری بارگاہ میں نظر کر دیا, اب باقی جو کمی ہے تو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے اور ہماری جائز مرادوں کو تو پورا فرما. بس اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ. رات عبادت میں گزرے, تھوڑی دیر اگر جھپکی لے لیں تو پھر تہجد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے, عرفہ کی رات ہے. اور کل صبح ہمیں فجر کی نماز ادا کر کے کہاں پہنچنا ہے؟ میدان عرفات میں پہنچنا ہے. فجر کی نماز مینا میں ادا کرنا ہے, سنت یہ ہے. لیکن کبھی کبھی معلم کی گاڑیاں فجر سے پہلے ہی آ جاتی ہیں اور سہولت کے لیے وہ عرفات میں پہلے ہی پہنچا دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب آپ گاڑیوں میں جا رہے ہوں, آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتا سوائے یہ کہ آپ اس گاڑی میں جا کے بیٹھ جائیں, تو پھر آپ کو بیٹھنا پڑے گا اور آپ عرفات میں جائیں گے, وہیں فجر پڑھیں گے. سنت ترک ہوگی, لیکن اب اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں, اب چونکہ ٹرینیں بھی شروع ہو گئی ہیں. لاسٹ ایئر ٹرینیں چل رہی تھیں لیکن سب کے لیے نہیں تھیں, کچھ مخصوص سعودیوں کے لیے وہ ٹرینیں چل رہی تھیں. اس سال سنا ہے کہ سب کے لیے کرنے والے ہیں. اگر وہ کرتے ہیں تو ہمارے انڈیا والے تو ٹرین میں چڑھنے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں, وہ سب کو دھکا دے کے خود اندر چلے جائیں گے انشاءاللہ. اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو آپ لوگ دھکا مت دینا پلیز, لیکن آپ دوسروں کو چانس دینا, حاجیوں کی مدد کرنا, اس لیے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. ورنہ انڈیا والے تو اوپر بھی چڑھ کے بیٹھ جاتے نا. دیکھا نا بہار کی ٹرینوں کو دیکھو, یو پی کی ٹرینوں کو دیکھو, اوپر جگہ بھی نہیں ہوتی, اوپر بھی جگہ نہیں ملتی ہے بیٹھنے کے لیے. تو یہ پرابلم ہے. بہرحال جیسے بھی ہو, اب فجر کی نماز آپ نے مینا میں پڑھی اور اس کے بعد آپ کہاں نکلے جانے کے لیے؟ عرفات کے لیے. لبیک آپ پڑھ رہے ہیں, احرام کی پابندیاں آپ برداشت کر رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک پڑھیے نا, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک,
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبیک پڑھتے جا رہے ہیں. دربار اعظم کی حاضری ہونے والی ہے. اب آپ جب عرفات کے میدان میں پہنچیں گے دور ہی سے آپ کو مسجد نمرہ کے مینار نظر آئیں گے. عرفات کی وہ عظیم مسجد ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کبھی پڑے ہوں گے. 1400 برس پہلے کا وہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے 1,24,000 صحابہ کرام کے سامنے جبل عرفات یا جبل رحمت کے دامن میں ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا. وہ جبل رحمت ابھی میں آپ کو بتاؤں آپ کی اسکرین پر انشاءاللہ اگر ممکن ہو سکا تو آپ کو بتائیں گے. جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں. جبل رحمت کے معنی ہوتے ہیں رحمت کا پہاڑ. اس کو دیکھیے یہ رحمت کا پہاڑ ہے, یہ جبل رحمت ہے. یہی وہ جگہ ہے جس پر آپ کو ایک سفید ستون نظر آ رہا ہے. جانتے ہیں عرفات پہچاننے کی جگہ کو کہا جاتا ہے. عرفات کے معنی پہچاننے کے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جبریل علیہ السلام نے مقامات بتائے کہ حضور یہ مقام ہے اور یہ مقام ہے اور یہ مقام ہے. اور جیسے جیسے وہ کہتے جاتے تھے میرے آقا فرماتے تھے عرف تو میں نے پہچان لیا میں نے پہچان لیا میں نے پہچان لیا میں نے پہچان لیا. میرے آقا خود فرماتے تھے میں نے پہچان لیا. پہچانتا وہی ہے جو پہلے سے جانتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی سے بتا دیا ہے اور جبریل دنیا میں جب آنے کے بعد حضور کو بتا رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں میں نے پہچان لیا. اور ایک پہچان اور بھی یہاں پر ہوئی تھی کہ سنو سنو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت حوا جب خطائے اجتہادی کی وجہ سے زمین پر بھیجے گئے تھے تو 300 سال تک دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے اور آخر میں جب نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا تو اللہ نے دونوں کی توبہ قبول فرمائی. اور اسی عرفات کے میدان میں اسی جبل رحمت پر دونوں کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا. اسی لیے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں. بولو حاجی صاحبان, بولو میرے پیارے حاجی صاحبان. ہمارے والد کی دعا اور توبہ یہی قبول ہوئی تھی. اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. آج ہم توبہ کریں گے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے. لیکن اس جبل رحمت پر چڑھنا نہیں ہے ہم کو, بلکہ اس کے دامن میں نیچے ہی رہنا ہے. حضور نیچے ہی کھڑے رہے تھے تو ہمیں بھی نیچے ہی رہنا ہے. اور یہ سب کے لیے پاسبل بھی نہیں ہوتا کہ سب کے سب جبل رحمت پر پہنچ جائیں کہ 20 اسکوائر کلومیٹر کا اتنا بڑا میدان ہے کہ کوئی کس کونے میں ہوتا ہے کوئی کس کونے میں ہوتا ہے. جہاں بھی ہوگا وہ اللہ کی رحمت ہی میں ہوگا, وہ میدان عرفات میں ہی ہوگا, وہ دامن رحمت ہی میں ہوگا. درود شریف کی کثرت کریں گے آپ اور آپ لبیک کی کثرت کریں گے. اور جب آپ اپنے ٹینٹ میں پہنچیں گے تو زوال آفتاب سے پہلے غسل کرنا سنت موقدہ ہے. مرد حضرات غسل کر لیں, ایک بالٹی باہر لے جائیں جہاں پر پانی کے نل لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو چادر ہے اس کو اتار دیں اور اس چادر پر آپ تہبند پر آپ غسل کر لیں. غسل کیا کرنا ہے, مطلب صابن تو لگانا نہیں, پانی بہانا ہے. اور اس کے بعد اس چادر کو جو ہے آپ نیچے پہن لیں اور اس چادر کو نچوڑ کے گندے پہ ڈال لیں تو آپ کا غسل آسانی کے ساتھ 10 منٹ میں ہو جائے گا. اس کے بعد ظہر کا وقت ہوا, زوال کا وقت ہوا, ظہر کا وقت شروع ہوا, اپنے ٹینٹ میں آپ اذان دیں گے اور اس کے بعد آپ نماز ظہر ادا کریں گے. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد کچھ مخصوص اعمال, یعنی بہت کچھ مخصوص ایسی شے نہیں ہے کہ یہی پڑھنا ہے یہی پڑھنا ہے, لیکن کچھ ایسے اذکار میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بتائے ہیں جن پر عمل کر لیں تو کافی بہتر ہوگا. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بات عرفات کے میدان کے تعلق سے بتائی. وہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آج کے دن جس نے اپنی زبان, اپنی آنکھ اور اپنے کان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. اس کی حفاظت کریں, نگاہیں نیچی ہوں, کان کسی کے عیب سننے سے بند ہوں اور زبان کسی کی غیبت کرنے سے روک دی جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی یہاں بخشش ہو جائے گی. اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ عرفات کے دن میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو سب سے بہترین کلمہ پڑھا تھا وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس کو آپ حضرات 100 مرتبہ پڑھیں. کتنی بار پڑھیں گے؟ اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کو 100 مرتبہ پڑھیں, یاد رکھیں گے نا. 100 مرتبہ کلمہ توحید, پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد, اور اس کے بعد درود ابراہیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید, اور اس کے آخر میں وعلینا معہم, اتنا وعلینا معہم. اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ درود ابراہیمی کا شروع کا حصہ جو ہے اس کے ساتھ وعلینا معہم لگا کر کے آپ 100 مرتبہ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اے اللہ درود نازل فرما, رحمت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. بے شک تو حمید ہے, مجید ہے, یعنی بزرگ ہے, بزرگی والا ہے. وعلینا, اور ہم پر, معہم, ان کے ساتھ. یعنی یہاں بھی اللہ والوں کے صدقے میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے ان پر رحمت نازل فرمائی اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے. میدان عرفات میں بھی ہم اللہ والوں کے صدقے میں دعائیں مانگ رہے ہیں, اسی لیے کہ اللہ والوں کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب ہم یہاں پر یہ دعائیں کر رہے ہیں اور آسمانوں میں وہاں پر دھوم مچی ہوئی ہے, یہاں زمین پر بندوں کا اجتماع ہو رہا ہے اور وہاں آسمانوں پر فرشتوں کا اجتماع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر محفل میں, ملائکہ کی محفل میں اظہار مباحات فرماتا ہے, فخر کا اظہار فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو, اے میرے فرشتوں, ذرا میرے بندوں کو دیکھو, ان کے چہرے پر لگی ہوئی گرد کو دیکھو, ان کے بدن سے ٹپکتے ہوئے پسینے کو دیکھو, ان کے بدن پر لگی ہوئی دھول کو دیکھو. یہ صرف میری رضا کے لیے اس میدان عرفات میں حاضر ہوئے ہیں, صرف میری رضا کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اے میرے بندو ذرا یہ تو بتاؤ, وہ میرے اس بندے, اے میرے فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ میرے اس بندے کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے میری حمد کی ہے, جس نے میرے محبوب پر درود بھیجا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم بھلا تجھ سے کیا کہیں, تو بہتر جانتا ہے کہ اس کا بدلہ کیا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب کی بخشش فرما دی, میں نے ان سب کی بخشش فرما دی. اے اہل عرفہ آج میں تم سے راضی ہو گیا, اور سنو اے عرفات والو میرے بندو, آج کے دن اگر تم میری بارگاہ میں کسی اور کی بخشش کی دعا کرو گے تو تمہاری بھی بخشش کر دوں گا, اور جس کے لیے تم دعا کرو گے اس کی بھی میں بخشش فرما دوں گا. آج حاجی کو کتنا بڑا مرتبہ دیا گیا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ ایک حاجی اپنے خاندان والوں میں سے 400 کی بخشش کرائے گا. سبحان اللہ. جب ایک حاجی کی سفارش کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. آج کے دن وہ عظمتیں ہمیں ملیں گی کہ سنو, آج حضرت الیاس علیہ السلام بھی وہاں آتے ہیں, آج حضرت خضر علیہ السلام بھی وہاں آتے ہیں, آپس میں مصافحہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے بال مونڈتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. اور کچھ خوش نصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ان انبیاء سے مصافحہ کرنے کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ظہر کی نماز پڑھیں, اور آج کے دن دعا کرنے کے لیے سایہ نہیں تلاش کرنا ہے, باہر نکلنا ہے ٹینٹ میں سے, قبلے کی طرف رخ کرنا ہے, کڑی دھوپ میں کھڑا ہونا ہے. انڈیویجول آپ دعا کرتے رہیں, آپ کو اپنے آپ کو الگ نہ سمجھیں, پورے مجمع کے ساتھ ہم ہیں, اس لیے کہ ایک اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں. دینے والا ایک پروردگار ہے, مانگنے والے لاکھوں بندے ہیں, لیکن اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. اور آج کے دن سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آج کے دن سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی حاجی یہ سوچے کہ میری بخشش ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ بڑا گناہ ہے کہ اس کی رحمت میں شک نہ کریں. آپ یہ سوچو جب اس نے بلایا ہے تو یقیناً وہ معاف ضرور فرمائے گا, وہ بخشش فرمائے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ظہر کے بعد سب کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں, سب لوگ اپنی اپنی دعاؤں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, رو رہے ہیں, گرے وزاری کر رہے ہیں. پھر جیسے ہی عصر کا وقت ہوا, یہاں ظہر اور عصر کو یہاں ٹینٹ میں ملانے کا حکم نہیں ہے. مسجد نمرہ میں اگر نماز پڑھی جاتی تو وہاں ملائی جاتی ہے, باقی ٹینٹ میں جہاں بھی لوگ نماز پڑھیں گے تو ظہر کے وقت میں
پڑھتے ہیں, عصر کے وقت میں پڑھتے ہیں. پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, عصر کے بعد اجتماعی دعا کراتے ہیں کہ سب کو لے کر نکلتے ہیں اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. آپ بھی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ہم انشاءاللہ اجتماعی دعا کرتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم الذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآلي ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الريح ونعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إني أسألك رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم إنك أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالإجابة وإنك لا تخلف الميعاد ولا تنكث أحدك. اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا وما كرهت من شر فكره إلينا وجنبنا عنه ولا تنزع منا الإسلام بعد إذ هديتنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في صدري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي قلبي نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وساوس الصدر وتشتيت الأمر وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين بجاه جد الحسن والحسين. وقنا عذاب الآخرة واحشرنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعنا على سكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وقبل الموت وبعد الموت. سهل لنا سكرات الموت سهل لنا سكرات الموت سهل لنا سكرات الموت. الرضا والمغفرة يا الله في الدنيا والآخرة يا الله. هب لنا منك الرضا يا الله واعف عنا ما مضى يا الله. كلنا نطلب عطاءك يا الله ما لنا المعطي سواك يا الله. كلنا نرجو رضاك يا الله لا تخيب من دعاك يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين تیرے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اتنی بڑی بارگاہ میں تیرے نیک بندوں کے سامنے اور تیرے سامنے ہمیں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا ورنہ زندگی ہماری مکمل گناہوں میں گزری ہے ہمارے گناہ اگر لوگوں پر ظاہر ہو جائیں تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گئے اے اللہ لیکن ایک تیری ہی بارگاہ ایسی ہے جہاں تیرا ہی مجرم آتا ہے تو اسے تو ہی پناہ دیتا ہے اور ایک تیرے محبوب کی بارگاہ ایسی ہے جہاں گنہگاروں کو بھی سینے سے لگایا جاتا ہے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اے اللہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں الہ العالمین اس عرفات کے میدان میں انبیاء کرام کی موجودگی میں تیرے لاکھوں اولیاء کی موجودگی میں کوئی تو تیرا ایسا ہوگا تجھے جس کا رونا پسند ہوگا جس کا دعا مانگنا تجھے پسند ہوگا اے اللہ ان کے آنسوؤں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما مسلمانان عالم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما آج پوری دنیا میں مسلمان بے چینی اور بے قراری کا شکار ہے کہیں گولیاں برسائی جا رہی ہے کہیں بم پھوڑے جا رہے ہیں کہیں ہمیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے کہیں ہمیں دھتکار دیا جا رہا ہے ہم جانتے ہیں یہ سب ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہے اے اللہ پوری امت تجھے پکار رہی ہے پوری انسانیت گڑ گڑا رہی ہے متى نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد کب آئے گی اور تو نے جواب دیا ہے الا ان نصر اللہ قریب سنو اللہ کی مدد بہت قریب ہے اے اللہ ہم دور ہیں لیکن تو نے ہی تو فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں اور تو خود بھی ہم سے قریب ہے اور تیرے محبوب کو بھی ہم سے قریب کر دیا یہ کہہ کر کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مسلمانوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اے اللہ اس محبت کا واسطہ تیرے محبوب کا واسطہ جن کے نام پاک کی برکت سے تو نے اسی عرفات کے میدان میں ہمارے اور تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا تھا آج ہماری توبہ کو بھی قبول فرما لے ہماری توبہ کو قبول فرما لے اے اللہ یہ رونے والے چہرے تجھے پسند آ رہے ہوں گے یہ گرتے ہوئے آنسو تیری بارگاہ میں موتی بن کر ڈھلک رہے ہوں گے اے اللہ ان گرتے ہوئے آنسوؤں کو تیرے محبوب کے آنسوؤں کے صدقے میں قبول فرما لے اور ہم سب کی بخشش فرما دے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں اے اللہ 1400 برس پہلے تیرے محبوب نے اسی میدان عرفات میں جبل رحمت کے دامن میں جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کا صدقہ ہمیں عطا فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ یا ان میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما ان کی قبر میں رحمت نازل فرما ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے اے اللہ اس میں کتنے ایسے مقروض ہیں جن کے کندھوں پر قرضے کا بوجھ ہے وہ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے اپنی مشکلوں کے لیے پریشان ہے کسی دنیا دار کے پاس جاتے ہیں تو جھڑک دیتا ہے وہ ٹھیک سچ اچھے منہ سے بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتا ایک تیری ہی بارگاہ ہے جہاں مانگنے والے کو جھڑکا نہیں جاتا یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی اے اللہ ہماری آبرو رکھ لے ہمارے دلوں سے خوف دوسروں کا نکال دے اور تیرے خوف سے سینے کو منور فرما دے ہمارے قرضوں کو ادا فرما دے اے اللہ یہاں خواتین ہیں یہاں ہماری بچیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں کتنی ایسی ہیں جو جوانی کی دہلیز پر کسی نیک رشتے کا انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی ان کے ماں باپ کے آنسو خون کے آنسو میں تبدیل ہو گئے اور ابھی تک انہیں شادی اور نکاح کی خوشیاں نصیب نہیں ہوئی
کہ اللہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ ان بچیوں کو نیک رشتے عطا فرما اور ان کے والدین کے آنسوؤں پر رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما۔ اے اللہ کتنے بے اولاد ہیں جو اولاد کی تمنا لیے لیے قبر میں پہنچے۔ میرے مولا اب جہاں جتنے موجود ہیں سب کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنے والدین اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے دعا کرتے کرتے تھک گئے مولا، تعویذ کرتے کرتے دعائیں کراتے کراتے تھک گئے ہیں، لیکن بیٹا نہیں مانتا، باپ کو جھڑکتا ہے تو ماں کے کلیجے پر چھریاں چلنے لگتی ہے۔ اے اللہ ان دلوں کو جوڑ دے، سب کے دلوں کو جوڑ دے، تمام امت کو ایک محبت رسول کے رشتے میں جوڑ دے اور ہمیں ایک دوسرے کے غموں کا مداوا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بے نمازی انہیں نمازی بنا دے۔ ہم کتنے نکمے ہیں، تیری ساری نعمتیں کھاتے ہیں اور تیرے لیے ایک سجدہ کرنے کے لیے ہمیں سستی ہوتی ہے۔ اے اللہ عرفات کے اس مقدس میدان میں ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں یہ معلوم بھی ہے کہ ہم جب داڑھی کا ایک بال کاٹتے ہیں تو ایک آباد مسجد کو شہید کرنے کا گناہ ہوتا ہے۔ آج عرفات کے میدان میں بھی کتنے چہرے داڑھیوں سے خالی ہیں۔ یہ چہرے حضور کو جب ہم قبر میں دکھائیں گے تو آقا ہم سے کتنے ناراض ہوں گے، اور اگر حضور ناراض ہو گئے تو تیری ناراضگی سے ہمیں کون بچا سکتا ہے۔ اے اللہ ان چہروں کو اس داڑھی جیسی عظیم سنت کی نورانیوں سے مزین فرما دے اور تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سنی دعوت اسلامی کے ارکان پر رحم فرما۔ اس اجتماع کو منعقد کرنے والے تمام ساتھیوں پر جن جن لوگوں نے دامِ درم قدم سخن مدد کی ہے، اللہ سب کو حج نصیب فرما، سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین یہاں سنی دعوت اسلامی کا مرکز گلبرگہ شریف میں قائم کرنے والے جو ساتھی جنہوں نے پیسوں سے مدد کی، ہمت دلائی، قانونی مدد کی، اللہ تو ان کی دونوں جہاں میں مدد فرما اور اس مرکز کی تعمیر اور تشریح میں اس کی اور ترویج و اشاعت میں، اس کی مزید اشاعت میں تو ہم سب کی مدد فرما۔ اللہ صحت دے، تندرستی دے، درازیوں میں بالخیر دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار دے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما اور ہمیں بار بار اس دیار پاک کی حاضری نصیب فرما اور تیرے حبیب کی محبت سے سینے کو مدینہ بنا دے۔ ہمیں بدعقیدگی سے بچا، ہمیں بے حیائی سے بچا، ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں ناپاک کاموں سے بچا۔ اے اللہ تیری رضا عطا فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، قبر میں تیرے محبوب کا جلوہ نصیب فرما، حشر میں ان کے ہاتھوں کوثر کا پیالہ نصیب فرما، پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرما، جنت کی بہاریں عطا فرما، دوزخ کی آگ کی دہکتے ہوئے شعلوں سے ہماری حفاظت فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي، سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دیکھیے سورج غروب ہو چکا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، عرفات کی دعا مکمل ہوئی۔ اسی طرح آپ کو وہاں دعا کرنی ہے، دعا میں لگے رہنا ہے، غروب آفتاب سے پہلے عرفات چھوڑ کر نہیں جانا ورنہ دم آئے گا۔ اور اب یہاں سے ہم کو نکلنا ہے، آج یہاں تو ہم مغرب یہاں پڑھ رہے ہیں لیکن وہاں عرفات میں ہمیں مغرب نہیں پڑھنی ہے بلکہ ہمیں